آپ دیکھ رہے ہیں سوشل نیوز اور میں ہوں محمد آصف گجر۔ ناظرین، حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کم کر دیے، کم از کم سو موٹو نوٹس کے معاملے میں تو کم کر ہی دیے۔ کیا حکومت کو اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا، مریم نواز صاحبہ آج جلسہ کرنے جا رہی ہیں، یہ بہت بڑا جلسہ کرنا جا رہی ہیں، جس میں وہ ججز سے متعلقہ کچھ آڈیو سنائیں گی۔ اور یہ آڈیو ہیں کیا، آڈیو آسانی سے ہضم ہو سکیں گی یا نہیں، اس ویلاگ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ آئین کا آرٹیکل 184 اس کی سب 3 چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیارات دیتی ہے کہ آپ کوئی بھی ایشو جو پبلک سے انٹرسٹ ہو، آپ اس کا از خود نوٹس لے سکتے ہیں۔ اس کے ضروری نہیں کہ آپ کو درخواست دی جائے یا پٹیشن دائر کی جائے یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے رابطہ کیا جائے۔ جو آپ کو محسوس ہو کہ یہ عوام کا مسئلہ ہے، عوام کو تکلیف ہے، تو آپ از خود نوٹس لے سکتے ہیں۔ آپ متعلقہ فورم کو، متعلقہ لوگوں کو آپ طلب کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں یا آپ کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ اس از خود نوٹس کے اوپر آج سے پہلے کسی قسم کی اپیل نہیں ہوتی تھی، یا نظر ثانی کہہ لیں وہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو از خود نوٹس کا فیصلہ ہوتا تھا وہ حتمی ہوتا تھا، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی چیف جسٹس آف پاکستان آئے 75 سال کی ہسٹری میں، ان سب نے اس پاور کو یوز کیا۔ کسی نے ان کی پاور کی رکاوٹ کھڑی کرنے میں آج سے پہلے تک کسی نے اتنی جرأت نہیں کی، یا کوشش بھی نہیں کی۔ اس میں 2 چیف جسٹس تو ایسے تھے، مشہور تھے، بلکہ بہت زیادہ بدنام تھے۔ ایک افتخار محمد چودھری، دوسرا ثاقب نثار صاحب۔ یہ 2 چیف جسٹس حضرات اس فائدے کو یا اس اختیارات کو اتنا استعمال کیا کہ اس کے بعد نہ صرف لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اختیارات چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہوتے تھے، ایک وقت تو ایسا آیا کہ پوری سرکاری مشینری مفلوج ہو کر رہ گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار محمد چودھری روز کوئی نہ کوئی از خود نوٹس لیے رہتے تھے، اور 100 موٹو نوٹس لینے کے بعد تمام متعلقہ افسروں کو اپنے دفتر میں، اپنے چیمبر میں، اپنی عدالت میں بلا لیتے تھے۔ جب افتخار محمد چودھری از خود نوٹس لیتے تھے تو بیوروکریسی لرزانا شروع کر دیتی تھی، کیونکہ افتخار محمد چودھری صاحب بےعزتی بہت کرتے تھے۔ اور سیم اسی پیٹرن پہ ثاقب نثار صاحب چلے، بلکہ ثاقب نثار صاحب 2018 کے پہلے 3 مہینے میں 30 از خود نوٹس لیے انہوں نے، اور ان میں سے تو ایسے بھی از خود نوٹس تھے کہ عام انسان یا ہر انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صبح اٹھے ان کے ذہن میں آیا تو وہ ایک وقت پاگل خانے میں چلے گئے، وہاں جا کے برتن توڑنا شروع کر دیا کہ عملے کو بلائیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں پرائیویٹ ہاسپٹل محمود بھٹی کا ہے، وہاں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ محمود بھٹی کو بلائیں۔ جب ان کو بلایا گیا تو چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کہنے لگے کہ آپ نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے، تو FIA کو کہا کہ ان کا پاسپورٹ لے لیں اور ان کو میری عدالت میں فوری پیش کریں۔ اور جیسے ہی پاسپورٹ انہوں نے لے لیا اور لاہور سپریم کورٹ کی رجسٹری میں پہنچے تو اس کو دیکھنے کے بعد کہا کہ اس کو پاسپورٹ واپس کر دو۔ تو اس قسم کے واقعات بھی اس دور میں ہوتے رہے ہیں۔ پھر 100 موٹو نوٹس لیتے ثاقب نثار صاحب نے فیصلہ کیا کہ ڈیم بنایا جائے۔ ڈیم بنانے کے لیے انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے کا کہا کہ پیسے اکٹھے کرو کہ ہم نے ڈیم بنانا ہے۔ پیسے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، ڈیم بننا شروع ہو گیا۔ ڈیم نہ بنا ثاقب نثار صاحب گھر چلے گئے۔ تو یہ جو 100 موٹو نوٹس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا، اس کا جو نقصان ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔
یہ جو اختیارات تھا بدنام ہوتا چلا گیا، اس کا جو نقصان تھا وہ ہونا شروع ہو گیا۔ ایک وقت تو ایسا آ گیا کہ محسوس ہوتا تھا کہ گورنمنٹ نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ پہلے چیف جسٹس صاحب کی طرف دیکھتے کہ کہیں یہ کام ان کو ناگوار نہ گزرے۔ تو حکومت نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب حکومت نے ایک PKLI بنایا تھا جس پر چیف جسٹس صاحب نے آج خود نوٹس لیا اور اس کو بند کر دیا، جس کی لاگت 15 سے 20 ارب روپے تھی۔ لہذا ہر گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اختیارات لے لیے جائیں، کیونکہ جب یہ ایسے اقدامات اٹھاتے تھے تو حکومت جو بھی تھی وہ ایک ٹائم تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی تھی۔ تو لہٰذا ہر گورنمنٹ چاہتی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس یہ اختیارات واپس لے لینے چاہیے یا اس شپ کو چینج کر دیا جائے۔ لیکن گورنمنٹ کے اندر، کسی بھی گورنمنٹ کے اندر اتنی جرأت، اتنی سکت، اتنی پاور نہیں تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اس اختیارات کے اوپر ہاتھ ڈال سکے۔ ایون کہ عمران خان صاحب بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اختیارات واپس لینا چاہتے تھے، کیونکہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں گورنمنٹ چلانا بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان گورنمنٹ کے اوپر ایسا چھاپا مارتے تھے کہ گورنمنٹ بے بس ہو جاتی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب کو بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ثاقب نثار صاحب سے یہ اختیارات واپس لے، کہ جب یہ ساری گورنمنٹ چاہتی تھی اور ماضی میں یہ نہ ہو سکا، تو اب اس گورنمنٹ نے ایک قدم اٹھایا ہے اور اس گورنمنٹ کا خیال ہے کہ اس معاملے کو کم از کم سیٹل کریں گے۔ تو اب یہ جو بل آیا ہے، اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس بل کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کو جو آئین اختیارات دیتا ہے 184 سب کلاس 3، اس کے مطابق اب چیف جسٹس آف پاکستان اکیلے از خود نوٹس نہیں لے سکتے، بلکہ اگر وہ کسی ایشو پر نوٹس لینا چاہتے ہیں تو ان کو 3 رکنی بینچ بنانی پڑے گی جو سینئر موسٹ ججز ہوں گے، جس میں ایک چیف جسٹس صاحب خود ہوں گے، دوسرے نمبر والے جسٹس ہوں گے، تیسرے نمبر والے جسٹس ہوں گے۔ ایک کمیٹی بنے گی، کمیٹی فیصلہ کرے گی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس ایشو پر از خود نوٹس لینا بنتا ہے یا نہیں۔ اگر کمیٹی قائل نہیں ہوتی تو اس خود نوٹس نہیں لے سکتا چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو ذہن میں رکھیے کہ 3 سینئر ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ہیں، پہلے نمبر پر چیف جسٹس آف پاکستان خود عمر عطا بندیال صاحب، اور دوسرے نمبر پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب، اور تیسرے نمبر پر سردار طارق مسعود صاحب۔ یہ 2 ججز جو ہیں، طارق مسعود صاحب اور فیض عیسیٰ صاحب، یہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سے ان کی نہیں بنتی، یہ ان کے مخالف گروپ کے ہیں۔ اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان ان کو ہائی پروفائل کیس میں بینچ کا حصہ نہیں بناتے۔ اب یہ قانون بن جائے گا تو عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کو ان کو بھی اعتماد میں لینا پڑے گا۔ ان کے اعتماد کے بغیر از خود نوٹس نہیں لے سکتے۔ اس قانون کا جو دوسرا نقطہ ہے، اس بل میں جو دوسرا نقطہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اب از خود نوٹس کی اپیل ہو سکے گی، نظر ثانی کی درخواست دائر ہو سکے گی۔ اس سے پہلے از خود نوٹس کے فیصلے پر اپیل نہیں کی جا سکتی تھی، بلکہ یہ فیصلہ حتمی ہوتا تھا، اس فیصلے کو ہر صورت میں اپلیمنٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن اس بار حکومت نے تبدیلی کی ہے، اس میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی جا سکے گی اور وہ 30 دن کے اندر دی جا سکے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان
پابند ہوگی کہ 14 دن کے اندر اس درخواست کی سماعت کی جائے۔ یہ ایک میجر تبدیلی ہے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ تبدیلی پہلے بھی لوگ کرنا چاہتے تھے، ساری گورنمنٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے اندر ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی، سکت نہیں تھی ساری گورنمنٹ۔ اب اس گورنمنٹ نے ہمت کر لی ہے۔ اس ہمت کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ریاست نے ان کے ساتھ ہے، ریاست یعنی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس نے کہا ہوگا کہ یہ آپ کو کرنا چاہیے، تو یہ شیر بن کر کھڑے ہو گئے۔ اب یہ کر رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے ہو جائے گا۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ صدر پاکستان ڈالیں گے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہیں وہ اس کی مخالفت کریں گے۔ آخرکار یہ بل جو ہے وہ پاس ہو جائے گا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا یہ سب سے اچھا اور سب سے بڑا فیصلہ ہے، یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ کیونکہ اگر آپ معاشرہ میں ہیں، جمہوری معاشرہ میں ہیں، تو اس کے اندر کسی بندے کو فل اختیارات نہیں ہونے چاہیے، نہ صدر کے پاس ہونے چاہیے، نہ آرمی چیف صاحب کے پاس ہونے چاہیے، تو نہ پرائم منسٹر کے پاس ہونے چاہیے۔ یہ فل اختیارات نہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہونے چاہیے۔ پاور تقسیم ہونی چاہیے، ڈیوائیڈ ہونی چاہیے، کہ بیٹھ کر مل کر فیصلہ کریں، اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی ایک بندہ اٹھے اس کے ذہن میں جو بھی ہے وہ اچانک اعلان کر دے، وہ سب دھرم بھرم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جمہوری معاشروں میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ مگر اس فیصلے کی ٹائمنگ اور نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اگر پہلے جو ہے وہ پاکستان کا نقصان ہوتا رہا ہے از خود نوٹس سے، کسی نے اس بل میں، اس قانون میں تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب جو ہے وہ پی ڈی ایم کو نقصان ہو رہا ہے، تو یہ بل پاس کر رہے ہیں، بل پاس جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، قانون چینج کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو۔ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جلد الیکشن ہو، پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ جلد الیکشن نہ ہو، کیونکہ ہم ہار جائیں گے۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے، سوچا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان 30 اپریل کو الیکشن کرنے کا حکم صادر فرمانے جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بل جو ہے وہ قانون چینج کر دیا۔ کام اچھا کیا، کام پہ کوئی شک نہیں کہ کام اچھا نہیں ہے، کام بہت اچھا ہے، لیکن نیت اور ٹائمنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے جب آپ اپنی ذات پر آنا چاہی تو انہوں نے یہ بل جو ہے یہ قانون چینج کیا۔ جب پاکستان کا نقصان ہوتا رہا تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ کام نہ ہوتا، یہ الیکشن کی ایشو نہ ہوتا، ان کی ذات پر کوئی ایشو نہ ہوتا، تو انہوں نے بھی یہ کام نہیں کرنا تھا۔ اور دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جلسہ کرنے جا رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا جلسہ ہے، کیونکہ اس میں یہ ججز کی نئی آڈیو سنانے جا رہی ہیں، جس میں میں غالباً کہوں گا، کیونکہ مجھے یہ کنفرم نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے کہ اس میں شاید چیف جسٹس صاحب بھی ہوں، ان کے بعد 2 ججز ہیں جس کو پاکستان مسلم لیگ نون اپنا مخالف سمجھتی ہے، وہ اپنی پارٹی سمجھتی ہے۔ ڈیفینیٹلی کچھ آڈیوز ان کی تو ضرور ہیں جو مریم نواز صاحبہ کے پاس ہیں، وہ اب انہیں پبلک کرنے جا رہی ہیں۔ جو آڈیو ہیں بڑی خوفناک ہیں، یہ جب کھلیں گی تو تہلکہ مچا دیں گی۔ میرے خیال میں ایک نیا پنڈارا بکس کھل جائے گا۔ اس کے بعد ججز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، اور یہ جو ڈیوائیڈ ہے عدلیہ کے اندر یہ بڑھ جائے گا، ڈیفینیٹلی بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کیا ہوتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے تو کمر کس لی ہے، اب وہ چیزیں جو ہیں وہ کہتی تھیں وہ قوم کے سامنے رکھنے جا رہی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قوم کیا کرتی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔